بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ وہ جس نے خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا، وہ جس نے خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا، اسی کے لال کو امت نے زیر خاک کیا، اسی کے لال کو امت نے زیر خاک کیا۔ اور قسم خدا کی وہ خون حسین ہے جس نے، سماعت فرمائیے کہ قسم خدا کی وہ خون حسین ہے جس نے بس ایک دشت کی مٹی کو خاک پاک کیا، بس ایک دشت کی مٹی کو خاک پاک کیا۔ اور سر حسین چڑھایا گیا جو نیزے پہ، سر حسین چڑھایا گیا جو نیزے پہ، تو آسمان نے دامن کو اپنے چاک کیا، تو آسمان نے دامن کو اپنے چاک کیا۔ اور یہ کیسا غم ہے کہ جس کی آتش کی آہوں پہ، یہ کیسا غم ہے کہ جس کی آتش کی آہوں پہ گریباں اپنا اجنہ نے چاک چاک کیا، گریباں اپنا اجنہ نے چاک چاک کیا۔ اور یہ تیرے گھر کی کنیزوں کا ہے شرف آقا، یہ تیرے گھر کی کنیزوں کا ہے شرف آقا، جو گفتگو میں بھی شامل کلام پاک کیا، جو گفتگو میں بھی شامل کلام پاک کیا۔ اور زمین کرب و بلا بھی لرز رہی تھی امام، زمین کرب و بلا بھی لرز رہی تھی امام، جو تو نے ننھا سا اصغر سپرد خاک کیا، جو تو نے ننھا سا اصغر سپرد خاک کیا۔ اور معراج اشک کریں گے تیرا خود استقبال، سماعت فرمائیے گا کہ معراج اشک کریں گے تیرا خود استقبال، جو تو نے مجلس و ماتم میں انہماک کیا، جو تو نے مجلس و ماتم میں انہماک کیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اجازت ہو تو کہ آئیے بیٹھیے تہذیب و ادب سے لوگوں، آئیے بیٹھیے تہذیب و ادب سے لوگوں، فرش مجلس پہ محمد کا گھرانہ ہوگا، سماعت فرمائیے گا کہ فرش مجلس پہ محمد کا گھرانہ ہوگا۔ اور ہم تراشے ہوئے بتوں کی نہیں پوجا کرتے، سماعت فرمائیے کہ ہم تراشے ہوئے بتوں کی نہیں پوجا کرتے، اپنے کردار سے دنیا کو دکھانا ہوگا، اپنے کردار سے دنیا کو دکھانا ہوگا، اور اپنے کردار سے دنیا کو دکھانا ہوگا۔ اپنی ایک نعرہ صلوات۔ اپنے آغاز کو انجام کی صورت دیکھو، اپنے آغاز کو انجام کی صورت دیکھو، ہر قدم سوچ کے پھر تم کو بڑھانا ہوگا، ہر قدم سوچ کے پھر تم کو بڑھانا ہوگا۔ اپنی معراج ہے معراج قدم بوسی شاہ، اپنی معراج ہے معراج قدم بوسی شاہ، اپنے ہونٹوں پہ یہی ایک ترانہ ہوگا، اپنے ہونٹوں پہ یہی ایک ترانہ ہوگا۔ ابھی آپ حضرات جناب معراج صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، اور میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب فرمان صاحب خدمت میں تشریف لائیں۔ محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
چشمے افلاک سے آنسو جو روا ہو جائے، چشمے افلاک سے آنسو جو روا ہو جائے، تاج رومال زمین کا کشا ہو جائے، تاج رومال زمین کا کشا ہو جائے، آگ لگ جائے پگھل جائے یہ دل جسم سمیت، آگ لگ جائے پگھل جائے یہ دل جسم سمیت، پیاس شبیر کی ہم پر جو عیا ہو جائے، پیاس شبیر کی ہم پر جو عیا ہو جائے، ہر طرف پہ کرے انسان میں نظر آئے یزید، نہ کہ برعکس جو شبیر کی ہاں ہو جائے، نہ کہ برعکس جو شبیر کی ہاں ہو جائے۔ کبھی جو اس کے فضائل کے باب دیکھتے ہیں، کبھی جو اس کے فضائل کے باب دیکھتے ہیں، ہر ایک نقطے میں پوری کتاب ہر ایک نقطے میں پوری کتاب دیکھتے ہیں، ورق الٹنے سے ہوتے ہیں منقلب احساس، ورق الٹنے سے ہوتے ہیں منقلب احساس، ہم اپنے آپ میں سو انقلاب دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ میں سو انقلاب دیکھتے ہیں، علم علی کے لیے مصطفیٰ نے رکھا تھا، علم علی کے لیے مصطفیٰ نے رکھا تھا، یہ اور بات کے اندھے بھی خواب دیکھتے ہیں، یہ اور بات کے اندھے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد بجلی کی طرح تیز چمکتی ہوئی نکلی، شبیر کی شمشیر کڑکتی ہوئی نکلی، ناگنی سی فوجوں پر لپٹتی ہوئی نکلی، لشکر کے نموداروں کو تکتی ہوئی نکلی، پیتے کبھی دور مگر جان گئی ہے، چہرے نئی نسلوں کو پہچان گئی ہے۔ اور میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب فرمان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب اور چند چیز کہ پرندہ فکر کا بولا عصا ضروری ہے، پرندہ فکر کا بولا عصا ضروری ہے، کہ معجزوں کے لیے تجربہ ضروری ہے، پرندہ فکر کا بولا عصا ضروری ہے، کہ معجزوں کے لیے تجربہ ضروری ہے۔ ملازہ فرمائے شعر کہ وہ جس کے عشق میں سولی پر چڑھ گئے میسم، وہ جس کے عشق میں سولی پر چڑھ گئے میسم، اسی کے بارے میں بس سوچنا ضروری ہے، وہ جس کے عشق میں سولی پر چڑھ گئے میسم، اسی کے بارے میں بس سوچنا ضروری ہے۔ شعر ملازہ فرمائیے گا کہ یہ میری فکر کا بہلول مجھ سے کہتا ہے، یہ میری فکر کا بہلول مجھ سے کہتا ہے، تمہارے عشق میں مولا آنا ضروری ہے، یہ میری فکر کا بہلول مجھ سے کہتا ہے، یہ میری فکر کا بہلول مجھ سے کہتا ہے، تمہارے عشق میں مولا آنا ضروری ہے۔ یہ شعر ملازہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ تمہارے عشق میں مولا آنا ضروری ہے، علی کا ذکر کرو اور سنوار لو خود کو، علی کا ذکر کرو اور سنوار لو خود کو، یہ تم سے کس نے کہا آئینہ ضروری ہے، علی کا ذکر کرو اور سنوار لو خود کو، علی کا ذکر کرو اور سنوار لو خود کو، یہ تم سے کس نے کہا آئینہ ضروری ہے، مقصروں سے کہو ہم سے دور دور رہیں، مقصروں سے کہو
ہم سے دور دور رہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کب اور کیا ضروری ہے۔ مقصروں سے کہو ہم سے دور دور رہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کب اور کیا ضروری ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دو مطلب آخری کلام میں اور 2-3 شعر ادا کرنا میں کہ چن لیا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بننے کا کہ چن لیا ہم نے زبان میسمی کا راستہ، چن لیا ہم نے زبان میسمی کا راستہ، یعنی اب آساں ہے ذکر حیدری کا راستہ۔ چن لیا ہم نے زبان میسمی کا راستہ، یعنی اب آساں ہے ذکر حیدری کا راستہ۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا ہوا، کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، کیا ہوا کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، طے کیا تھا تم نے تو انگشتری کا راستہ، کیا ہوا کیوں آ گیا شرمندگی کا راستہ، طے کیا تھا تم نے تو انگشتری کا راستہ۔ ملاحظہ فرمائیں شعر کہ جس گھڑی میری لحد کا بند دروازہ ہوا، جس گھڑی میری لحد کا بند دروازہ ہوا، داغ ماتم سے کھلا پھر روشنی کا راستہ۔ جس گھڑی میری لحد کا بند دروازہ ہوا، جس گھڑی میری لحد کا بند دروازہ ہوا، داغ ماتم سے کھلا پھر روشنی کا راستہ۔ باب سرور پر کیا سجدہ تو یہ دل نے کہا، باب سرور پر کیا سجدہ تو یہ دل نے کہا، اب مکمل ہو گیا ہے بندگی کا راستہ۔ باب سرور پر کیا سجدہ تو یہ دل نے کہا، اب مکمل ہو گیا ہے بندگی کا راستہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس گھڑی، درود بھیجیں محمد والے محمد ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، کھل گیا ہو جیسے میری زندگی کا راستہ۔ جب عزا خانے کا دروازہ کھلا، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا تو یوں لگا، کھل گیا ہو جیسے میری زندگی کا راستہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، عاشقوں سے کہہ رہا ہے عاشقی کا راستہ۔ خون بہاؤ آگ پر ماتم کرو محبوب کا، عاشقوں سے کہہ رہا ہے عاشقی کا راستہ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ حضرات مومنین سے گزارش ہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کہ مجلس شروع ہو گئی، امام باڑے ناظم صاحب میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں، اور امام باڑے کے گیٹ پر کچھ راستہ تنگ ہو گیا ہے تو جو حضرات وہاں پر کھڑے ہیں یا وہ سبیل میں نوش فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا راستہ دے دیں، مومنین کو آنے میں زحمت ہو رہی ہے۔ اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب تاج لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاً درود بھائیوں اور چند شعر سلام کی ایک بار سب مل کے درود بھیجتے جا رہے ہیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ جو ہوش میں لے آئے
وہی بادہ ہوں، جو ہوش میں لے آئے وہی بادہ ہوں، جو ہوش میں لے آئے وہی بادہ ہوں، توحید جو منزل ہے تو میں جادہ ہوں، جو ہوش میں لے آئے وہی بادہ ہوں، توحید جو منزل ہے تو میں جادہ ہوں، اللہ کا عاشق ہوں علی کا فرزند، ارے نانا کی شریعت کا میں دل دادا ہوں، اللہ کا عاشق ہوں علی کا فرزند، نانا کی شریعت کا میں دل دادا ہوں۔ درود بھیج دیں محمد وآلہ روایت سماعت فرمائیے کہ عیسیٰ کی قسم حر کے مسیحا تم ہو، عیسیٰ کی قسم حر کے مسیحا تم ہو، اس آتش سیال میں رستہ تم ہو، عیسیٰ کی قسم حر کے مسیحا تم ہو، اس آتش سیال میں رستہ تم ہو، ہر روزن زندہ سے صدا آتی ہے، ارے آزادی انسان کا ترانہ تم ہو، ہر روزن زندہ سے صدا آتی ہے، آزادی انسان کا ترانہ تم ہو۔ اور ایک بار درود بھیج دیں حضرات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عرض کیا ہے تو مطلب اور چند شعر سلام کے ہیں، سماعت فرمائیے۔ کیا کہ وسیع نعرے تکبیر کر گئے ہیں حسین، وسیع نعرے تکبیر کر گئے ہیں حسین، اس ایک صدا کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین، اس ایک صدا کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین۔ اس نے مطلب کہ عجیب جنگ کی تدبیر کر گئے ہیں حسین، عجیب جنگ کی تدبیر کر گئے ہیں حسین، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین، عجیب جنگ کی تدبیر کر گئے ہیں حسین، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین۔ شعر ہے کہ وہ ایک خط ہے فقیہان دوستی کا امام، وہ ایک خط ہے فقیہان دوستی کا امام، حبیب تم کو جو تحریر کر گئے ہیں حسین، وہ ایک خط ہے فقیہان دوستی کا امام، حبیب تم کو جو تحریر کر گئے ہیں حسین، حبیب تم کو جو تحریر کر گئے ہیں حسین۔ اور خلیل خود یہ منا سے پکار اٹھے کعبہ، سماعت فرمائیے خصوصیت کے ساتھ کہ خلیل خود یہ منا سے پکار اٹھے کعبہ، ہر ایک گام پر تعمیر کر گئے ہیں حسین، خلیل خود یہ منا سے پکار اٹھے کعبہ، ہر ایک گام پر تعمیر کر گئے ہیں حسین۔ اور لٹا کے سماعت فرمائیے، سماعت محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، اجاڑ دشت کو کشمیر کر گئے ہیں حسین، لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، اجاڑ دشت کو کشمیر کر گئے ہیں حسین۔ اور کلیم کہتے تھے مشکل تھا جو کلام سے بھی، کلیم کہتے تھے مشکل تھا جو کلام سے بھی، وہ کام اصغر بے شیر کر گئے ہیں حسین، وہ کام اصغر بے شیر کر گئے ہیں حسین۔ دو تین شعر ہیں کہ چھپا خزانہ تھا یاقوت کی قسم رن میں، چھپا خزانہ تھا یاقوت کی قسم رن میں، لہو کے قطروں سے تشہیر کر گئے ہیں حسین، لہو کے قطروں سے تشہیر کر گئے ہیں حسین۔ ہمارا قافلہ
سماعت فرمائیے، خصوصیت کے ساتھ قافیہ بھی دیکھیے کہ ہمارا قافلہ کوثر پا جا کے ٹھہرے گا، ہمارا قافلہ کوثر پا جا کے ٹھہرے گا، ان آنسوؤں کو انا گیر کر گئے ہیں حسین، ہمارا قافلہ کوثر پا جا کے ٹھہرے گا، ان آنسوؤں کو انا گیر کر گئے ہیں حسین۔ آخری شعر و مقطع کہ دفاع کرب و بلا کے لیے قلم کو علم، دفاع کرب و بلا کے لیے قلم کو علم، زباں کو تیغ نظر تیر کر گئے ہیں حسین، دفاع کرب و بلا کے لیے قلم کو علم، زباں کو تیغ نظر تیر کر گئے ہیں حسین۔ مقطع کے میان ارض و سما تاج خون اصغر سے، میان ارض و سما تاج خون اصغر سے، عظیم مرثیہ تحریر کر گئے ہیں حسین، میان ارض و سما تاج خون اصغر سے، عظیم مرثیہ تحریر کر گئے ہیں حسین، لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، اجاڑ دشت کو کشمیر کر گئے ہیں حسین۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ بولیں؟ لٹا کے میوہ دل خون کیے نظر رن میں، اجاڑ دشت کو کشمیر کر گئے ہیں حسین۔ درود بھیج دیں محمد والے۔ ارے فدوی بھائی موجود ہیں، میں گزار ہوں علی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کے نعرہ سینہ پا بولتا ہے سر حسین جیت گئے، سینہ پا بولتا ہے سر حسین جیت گئے، شکست کھا گئے خنجر حسین جیت گئے، سینہ پا بولتا ہے سر حسین جیت گئے، شکست کھا گئے خنجر حسین جیت گئے، ستم کا روتا ہے لشکر حسین جیت گئے، ستم کا روتا ہے لشکر حسین جیت گئے، جو مسکرا دیے اصغر ستم کا روتا ہے لشکر حسین جیت گئے، جو مسکرا دیے اصغر حسین جیت گئے، نکل کے شام سے سورج کے پاس ہرایا، نکل کے شام سے سورج کے پاس ہرایا، یہ بولا صبح کا منظر حسین جیت گئے، یہ بولا صبح کا منظر
حسین جیت گئے، علم بھی سج کے اٹھے گا، جلوس نکلے گا، علم بھی سج کے اٹھے گا، جلوس نکلے گا، سجیں گے تازیے گھر گھر، حسین جیت گئے۔ علم بھی سج کے اٹھے گا، جلوس نکلے گا، سجیں گے تازیے گھر گھر، حسین جیت۔ یزید راتوں کو سوتا نہیں ہے، روتا ہے، یزید راتوں کو سوتا نہیں ہے، روتا ہے، ناکام آ سکا لشکر، حسین جیت گئے، اور نہ روک پائے عزا کو یہ بدعتی فتوے، نہ روک پائے عزا کو یہ بدعتی فتوے، اٹھے علم تو جھکے سر، نہ روک پائے عزا کو یہ بدعتی فتوے، اٹھے علم تو جھکے سر، حسین جیت گئے، اور یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ماتمی دستے، یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ماتمی دستے، ستم گروں کو ہرا کر، حسین جیت گئے، یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ماتمی دستے، ستم گروں کو ہرا کر، حسین جیت گئے، رکا نہ قمع کا ماتم، نہ ماتم زنجیر، رکا نہ قمع کا ماتم، نہ ماتم زنجیر، شکست خوردہ ہوا شر، حسین جیت گئے، شکست خوردہ ہوا شر، حسین جیت گئے، جری کا گھاٹ پا قبضہ بھی یہ بتاتا ہے، جری کا گھاٹ پا قبضہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ابن ساقی کوثر، حسین جیت گئے، کہ ابن ساقی کوثر، حسین جیت گئے، ہر ایک محاذ پا ناکام ہی رہی بیعت، ہر ایک محاذ پا ناکام ہی رہی بیعت، ہوئی نہ جیت میسر، حسین جیت گئے، او بتا ہوئی نہ جیت میسر، وہ ذوالفقار سے حملہ کیا، وہ سر کاٹے،
وہ ذوالفقار سے حملہ کیا وہ سر کاٹے بتا رہی ہے یہ بھگدر حسین جیت گئے بتا رہی ہے یہ بھگدر حسین جیت گئے. سماعت فرمائیں گے کہ لعین ان کو تمہاری دہائی دیتے ہیں لعین ان کو تمہاری دہائی دیتے ہیں. اٹھو اٹھو علی اکبر حسین جیت گئے لعین ان کو تمہاری دہائی دیتے ہیں. اٹھو اٹھو علی اکبر حسین جیت گئے. آخری شعر و مقطع اس کا پہلا مصرع مصائب کا اور اس کے بعد دوسرا ہی مصرع فضائل کا. سماعت فرمائیں گے کہ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت نہ سے نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت نہ سے اکیلے دم پہ لڑ کر حسین جیت گئے. مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ لکھے قلم سے جو اشعار فتح اے فدوی لکھے قلم سے جو اشعار فتح اے فدوی ردیف بولی مکرر لکھے قلم سے جو اشعار فتح اے فدوی ردیف بولی مکرر حسین جی. اب میں زحمت دے رہا ہوں جناب فیض باقر صاحب خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر. ایک نعرہ صلوات اللہم سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جو حضرات اس ادارے میں سامعین کی حیثیت سے حاضرین کی حیثیت سے ذاکرین کی حیثیت سے شریک ہوا کرتے تھے ان کو ارشاد فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں. بسم اللہ. ایک صلوات بھیج دو محمد آل محمد. صرف 2 رباعیاں ملاحظہ فرما لیے گا پیش کر رہا ہوں کہ یوں راہ محبت میں مشغول ملے کہ یوں راہ محبت میں مشغول ملے بھئی سولی پا کبھی رن میں مقتول ملے
کہ سولی پا کبھی رن میں مقتول ملے، بھئی جان دے کے زندگی کا بیاپار کیا، کہ جان دے کے زندگی کا بیاپار کیا، تھا مال کھڑا دام بھی معقول ملے، کہ تھا مال کھڑا دام بھی معقول ملے۔ یہ لو بھائی بھی حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا خوب ہمیں جان دیے جاتے ہیں، کہ کیا خوب ہمیں جان دیے جاتے ہیں، بھئی ہر بز میں انعام دیے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ ہر بز میں انعام دیے جاتے ہیں، بھئی بہلول کہیں یا کہ کہیں دیوانہ، کہ بہلول کہیں یا کہ کہیں دیوانہ، بھئی الفت میں یہی نام دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنا کہ بہلول کہیں یا کہ کہیں دیوانہ، بھئی الفت میں یہی نام دیے جاتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ بس ایک مطلب اور 3-4 شعر حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا سلام کے۔ ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کہ کبھی آقا کبھی مولا کہا مولائی نے، کہ کبھی آقا کبھی مولا کہا مولائی نے، اور بھائی کہنے نہ دیا قوت گویائی نے، بھائی کہنے نہ دیا قوت گویائی نے۔ اور شعر حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ پنجہ بیعت کا مروڑا ہے بندھے ہاتھوں سے، چوتھے امام کے حوالے سے ایک الگ زاویہ نظر سے ملاحظہ فرمائیے حضور۔ ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے کہ پنجہ بیعت کا مروڑا ہے بندھے ہاتھوں سے، کہ اصغر و قاسم و اکبر کے بڑے بھائی نے، کہ پنجہ بیعت کا مروڑا ہے بندھے ہاتھوں سے، کہ اصغر و قاسم و اکبر کے بڑے بھائی نے۔ اور شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ رات بھر کروٹیں لیتی رہی بیداری حر، کہ رات بھر کروٹیں لیتی رہی بیداری حر، کہ صبح کو توڑ دی سب بیڑیاں انگڑائی نے، کہ صبح کو توڑ دی سب بیڑیاں انگڑائی نے۔ اور یہ شعری ملاحظہ فرمائیں کہ نکلا ٹاپوں سے اڑا کر وہ گناہوں کا غبار، کہ نکلا ٹاپوں سے اڑا کر وہ گناہوں کا غبار، کہ حر کا پیچھا نہ کیا پھر کبھی رسوائی نے،
حر کا پیچھا نہ کیا پھر کبھی رسوائی نے کہ میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی، کہ میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی، کہ آسمانوں کو چھوا حشر کی مہنگائی نے۔ کہ میری آنکھوں کے سمندر سے جو نکلے موتی، کہ آسمانوں کو چھوا حشر کی مہنگائی نے۔ اور یہ مقطع حالات حاضرہ سے مربوط ہے، پیش کر رہا ہوں، حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے، کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے، شعر گوئی میں ملی حوصلہ افزائی نے۔ کہ فیض کتنوں کو سوارا ہے بگاڑا بھی ہے، بھئی شعر گوئی میں ملی حوصلہ افزائی نے، کہ شعر گوئی میں ملی حوصلہ افزائی نے۔ ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جناب ذاکر لکھنوی صاحب کا تصنیف کردہ یہ مرثیہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد جلوگر ہو چکا جب نور الہی سرزیں، کہ دل نے پابندیاں احکام سفر کی کر لیں، کہ دل نے پابندیاں احکام سفر کی کر لیں، کہ ہاتھ شہکے گئے بڑھتے ہوئے باغوں کے قرین، کہ اس طرف خوف سے کہنے لگے آپس میں لئیں، کہ اس طرف خوف سے کہنے لگے آپس میں لئیں، کہ مصلحت تھی جو پے جنگ یہ دیر آیا ہے، کہ مصلحت تھی جو پے جنگ یہ دیر آیا ہے، پھر رن میں الٹے گا جو گیتی وہ دلیر آیا ہے۔ رن میں الٹے گا جو گیتی وہ دلیر آیا ہے، کہ تھا ادھر تو یہ پیادوں سے سواروں کا کلام، کہ اس طرف تھم کے پکارا یہ دو عالم کا امام، کہ جانتے ہیں کہ نہیں اہل ریو کوفہ و شام، کہ کرنے آیا ہوں میں تم لوگوں پر حجت کو تمام۔ بیت ملاحظہ فرمائیے بطور خاص، کہ کرنے آیا ہوں میں تم لوگوں پر حجت کو تمام، کہ بعد اللہ نبی غالب کل غالب ہے، بعد اللہ نبی غالب کل غالب ہے، کہ میرا ہی باپ علی ابن ابی طالب ہے۔
علی ابن ابی طالب ہے. بھئی کون علی؟ ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ جو ہوئے قاسم فردوس و جہنم وہ علی. بھئی مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ جو ہوئے قاسم فردوس و جہنم وہ علی. بھئی جن کے باعث سے ہوئی خلقت آدم، کہ جن کے باعث سے ہوئی خلقت آدم وہ علی کہ ہیں پسے خالق و احمد جو مقدم. چوتھا میں سو بیت ملاحظہ فرمائیے ہیں پسے خالق و احمد جو مقدم وہ علی. بھئی جن کی ماں سے رہی کام شان مریم، دلیل ملاحظہ فرمائیے گا تو کہ جن کی ماں سے رہی کام شان مریم وہ علی. بھئی خلق میں کعبے کے مولود کا افسانہ ہوا، کہ خلق میں کعبے کے مولود کا افسانہ ہوا. بھئی ان کو رہنا نہ ملا، ان کا زچا خانہ ہوا. ایک سلوات بھیج دو محمد آل محمد کہ ان کو رہنا نہ ملا، ان کا زچا خانہ ہوا. دو کیے جس نے تنے مرحب و انتر وہ علی، کہ دو کیے جس نے تنے مرحب و انتر وہ علی. کہ جس کو خالق سے ملی تیغ دو پیکر وہ علی. جس کی تلوار سے بھاگا کیے لشکر، جس کی تلوار سے بھاگا کیے لشکر وہ علی. جس کے ہاتھوں نے اکھاڑا در خیبر، جس کے ہاتھوں نے اکھاڑا در خیبر وہ علی. بیت ملاحظہ فرمائے حضور کہ کفر کا باب در علم نبی نے توڑا، کہ کفر کا باب در علم نبی نے توڑا. ظلم کی شاخ سے پتے کو علی نے توڑا. پتے کو علی نے توڑا. ایک درود بھیج دے محمد آل محمد. کہ ظلم کی شاخ سے پتے کو علی نے توڑا. کہ درفشاں مدحت حیدر میں ابھی تھے شبیر، آنے پائی تھی نا انجام پا شہ کی تقریر. کہ جانب شاہ پائے جنگ بڑی فوج کثیر، کہ رن میں لے کر خبر جنگ بڑھائے کئی تیر. کہ ہاتھ کا پا کے اشارہ وہ دل آزار کھچی، کہ ہاتھ کا پا کے اشارہ وہ دل آزار کھچی. رن میں اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار کھچی. ایک درود بھیج دے محمد آل محمد. کہ رن میں اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار کھچی. تیغیں اس سمت سے دو چار چلیں جبکہ ادھر، تیغیں اس سمت سے دو چار چلیں جبکہ ادھر. بڑھے ہر وار کو رد کر کے شہ جن و بشر، کہ پہلی ہی ضرب میں دکھلا دیا قوت کا اثر. کہ پہلی ہی ضرب میں دکھلا دیا قوت کا اثر.
ارے سر پر جو تیغ تھی پہنچی وہ زمین کے اندر. بیت ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ سر پر جو تیغ تھی پہنچی وہ زمین کے اندر. بیت بطور خاص حضور کہ سر پر جو تیغ تھی پہنچی وہ زمین کے اندر. خود ادا کہتی ہے منہ رحم سے موڑ آئی ہے. کہ خود ادا کہتی ہے منہ رحم سے موڑ آئی ہے اور مسکرا کر پر جبریل کو چھوڑ آئی ہے. کہ مسکرا کر پرے جبریل کو چھوڑ آئی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ ایسی تلوار کا بھرتا ہے کہیں ایک سے شکم. ایسی تلوار کا بھرتا ہے کہیں ایک سے شکم. بھئی دوسرے کو بھی یوں ہی کھا گئی شمشیر دو دم. دوسرے کو بھی یوں ہی کھا گئی شمشیر دو دم. اب تو گرنے لگی بجلی کی طرح سے پیہم. بھئی منہ کے بھل جانے لگے سوء سقر اہل ستم. بیت ملاحظہ فرمائیے گا حضور بطور خاص کہ منہ کے بھل جانے لگے سوء سقر اہل ستم. بھئی ایک عالم سے گئے دوسرا عالم دیکھا. کہ ایک عالم سے گئے دوسرا عالم دیکھا. بھئی بند ہو کر جو کھلی آنکھ جہنم دیکھا. ایک عالم سے گئے دوسرا عالم دیکھا. بھئی بند ہو کر جو کھلی آنکھ جہنم دیکھا. ملاحظہ فرمائیے بندی کہ رن میں ہر زر پر تلوار یہ دیتی تھی صدا. رن میں ہر زر پر تلوار یہ دیتی تھی صدا. بھئی میرا ہم مثل جہاں میں کوئی اب تک نہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں کے لیے مجھ کو خدا نے بھیجا. کہ اپنے ہاتھوں کے لیے مجھ کو خدا نے بھیجا. مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ جب ہوا میری چلی کفر کا گلشن لوٹا. جب ہوا میری چلی کفر کا گلشن لوٹا. مختصر سن لو شجاعت کی کہانی مجھ سے. مختصر سن لو شجاعت کی کہانی مجھ سے. بھئی منہ کی کھایا کیے ہیں ظلم کے بانی مجھ سے. ملاحظہ فرمائیے یہ بندی کیا کہہ رہی ذوالفقار کہ کبھی حارث کبھی مرحب کے چلی میں سر پر. کبھی حارث کبھی مرحب کے چلی میں سر پر. بھئی کبھی دو وقت وغا کر دیا جس میں انتر. یہ اہل زبان ہے مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. کبھی دو وقت وغا کر دیا جس میں انتر. رن میں کفار احد کی کبھی لی بڑھ کے خبر. بھئی پاس میرے نہیں آ سکتا کوئی بانی شر. بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص حضور کہ پاس
میرے نہیں آ سکتا کوئی بانی شر، پر یوں تو جو چاہتا تسکین جگر دے لیتا، کہ یوں تو جو چاہتا تسکین جگر دے لیتا، بھئی میں خلافت نہ تھی جو اور کوئی لے لیتا۔ یوں تو جو چاہتا تسکین جگر دے لیتا، بھئی میں خلافت نہ تھی جو اور کوئی لے لیتا۔ ایک صلوات بھیج دو محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی کہ بھلا تلوار کے ہے سلسلے میں کس کو کلام، کہ پہلے اس تیغ کا مالک رہا حق کا زرغام، بھئی بعد اس کے رہے قابض حسن عرش مقام۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں، بعد اس کے رہے قابض حسن عرش مقام، بھئی اپنی اپنی جگہ ایک ایک کا قبضے پہنام۔ اپنی اپنی جگہ ایک ایک کا قبضے پہنام، بھئی سرخ حرفوں سے ولی ابن ولی لکھا ہے، کہ ملاحظہ فرمائیے کہ سرخ حرفوں سے ولی ابن ولی لکھا ہے، اور سب سے آخر میں حسین ابن علی لکھا ہے۔ میرا کہ سب سے آخر میں حسین ابن علی لکھا ہے، کہ لڑ رہے ہیں عجب انداز سے شہنشاہ دین، کہ جہاں بڑھ آئے ہلا دی ماں حملوں سے زمین، کہ جہاں بڑھ آئے ہلا دی ماں حملوں سے زمین، کہ ہے فرس رن میں صفے اولو آخر کے قرین۔ چوتھا مصرع ہے، حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے فرس رن میں صفے اولو آخر کے قرین، بھئی تیغ کی عزت سے بہت دور ہیں جبریل امین۔ کہ تیغ کی عزت سے بہت دور ہیں جبریل امین، بھی وار دیکھے بھی جو شہ کے تو سنبھل کر دیکھے، کہ وار دیکھے بھی جو شہ کے تو سنبھل کر دیکھے، بھئی تیغ دیکھی کبھی گھبرا کے کبھی پر دیکھے۔ کہ تیغ دیکھی کبھی گھبرا کے کبھی پر دیکھے، ملاحظہ فرمائیے بندی کہ وہ چلی تیغ بڑے شاہ دبی فوج ستم۔ ایک ٹکڑے ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ چلی تیغ بڑے شاہ دبی فوج ستم، کہ وہ کٹے ہاتھ چھٹے فوج کے ہاتھوں سے علم۔ مصرع حضور ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کٹے ہاتھ چھٹے فوج کے ہاتھوں سے علم، وہ چھٹی بھیڑ دمے جنگ وہ مجمع ہوا کم۔ کہ وہ چھٹی بھیڑ دمے جنگ وہ مجمع ہوا کم، وہ اڑی خاک اٹھے رن سے وہ گھوڑوں کے قدم۔
وہ اٹھی خاک، وہ اڑی خاک، اٹھے رن سے وہ گھوڑوں کے قدم، بھئی دل تو قابو میں نہیں، ہاتھ سے کیا تیر چلے. بھئی دل تو قابو میں نہیں، ہاتھ سے کیا تیر چلے، اور ڈھیر لاشوں کے لگاتے ہوئے شبیر چلے. ایک درود بھیج دے محمد وال محمد. ایک دفعہ سب مل کے سلوات بھیج دے محمد وال محمد. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ 2 قدم اسب بڑھا تھا کہ چلی تیغ دو دم، کہ 2 قدم اسب بڑھا تھا کہ چلی تیغ دو دم، کہ رن میں ہر زر پر کٹنے لگی افواج ستم، کہ بکھرے میدان میں لاشوں کے جو اعضائے بہم. چوتھا میں 100 بیت ملاحظہ فرمائیے حضور کہ رن میں بکھرے میدان میں لاشوں کے جو اعضائے بہم رن میں کرنے لگے کشتوں کا پھریرے ماتم. کہ رن میں کرنے لگے کشتوں کا پھریرے ماتم، پھر روح سینے سے جہنم کی طرف جانے لگی. کہ روح سینے سے جہنم کی طرف جانے لگی، کہ دہنے زخم سے رونے کی صدا آنے لگی. ایک سلوات بھیج دے محمد آل محمد. کہ دہنے زخم سے رونے کی صدا آنے لگی، کہ دم بدم کٹنے لگی، دم بدم کٹنے لگے تیغ سے جسم دشمن. کہ رن میں 2 ہو رہے تھے تن کی طرح سے توسن. کہ رن میں 2 ہو رہے تھے تن کی طرح سے توسن، پاتے تھے بھائی سے جب باپ کے لڑنے کا چلن. کیا کہنا کہ پاتے تھے بھائی سے جب باپ کے چلنے کا لڑن، پاتے تھے بھائی سے جب باپ کے لڑنے کا چلن. ملاحظہ فرمائیں جھوم جاتے تھے ہر ایک بار پر مقتل میں حسن. کہ جھوم جاتے تھے ہر ایک بار پر مقتل میں حسن. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ ضرب شمشیر سے گر کر نہ سوار اٹھتے تھے. کہ ضرب شمشیر سے گر کر نہ سوار اٹھتے تھے، اور بھائی اس ہاتھ کے صدقے ہو پکار اٹھتے تھے. ایک درود بھیج دے محمد وال محمد. ملاحظہ فرمائیے، بس میں دھیرے دھیرے اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کس انداز سے امام حسین علیہ السلام جدال و خطال کر رہے ہیں. کیا غیظ و غضب کا عالم تھا امام حسین علیہ السلام. کہ بند کر دینا کبھی تیغ سے کرنا کا خروش. کہ بند کر دینا کبھی تیغ سے کرنا کا خروش. کبھی کہنا دہلے جنگ سے ہو جا خاموش. مسئلہ ملاحظہ فرمائیے گا حضور. کبھی کہنا دہلے جنگ سے ہو جا خاموش. ذبح کرنا کبھی ہنگام غضب طائر ہوش. چوتھا میں 100 بیت ملاحظہ فرمائیں ذبح کرنا کبھی ہنگام غضب طائر ہوش. چوم لینا کبھی تلوار کا قبضہ دم جوش. کہ چوم لینا
کبھی تلوار کا قبضہ، دم جوش بھئی داد جبریل سے لی، دشمن جاں کو مارا۔ چھٹا مصرع ملاحظہ فرمائیے حضور کہ داد جبریل سے لی، دشمن جاں کو مارا، بھئی ہنس دیے جب کسی مرحب سے جوان کو مارا۔ کہ ہنس دیے جب کسی مرحب سے جوان کو مارا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ غیظ سے بڑھ کے سواروں کو کبھی للکارا۔ ملاحظہ فرمائیں کیا غیظ و غضب ہے، غیظ سے بڑھ کے سواروں کو کبھی للکارا، شیر کی طرح کبھی تن کیا، پارا پارا۔ ملاحظہ فرمائیں مصرعوں کی ترتیب، شیر کی طرح کبھی تن کیا، پارا پارا، کبھی شمشیر کی تیزی کا کیا نظارہ، بھئی امر کے جیسا کبھی بڑھ کے قوی تن مارا۔ امر کے جیسا کبھی بڑھ کے قوی تن مارا، کہ امر کے جیسا کبھی بڑھ کے قوی تن مارا، پھر ماتھا خوش ہو کے نواسے کا نبی نے چوما۔ ماتھا خوش ہو کے نواسے کا نبی نے چوما، پھر بڑھ کے فرزند کے بازو کو علی نے چوما۔ ایک سلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ یہاں سے دو تین بند متواتر ملاحظہ فرمائیے بطور خاص ہوں پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خون کے سیلاب میں بہنے لگا لشکر کا پڑاؤ۔ چولہ حضرات شاعری سے شغف رکھنے والے حضرات تشریف فرمائے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ خون کے سیلاب میں بہنے لگا لشکر کا پڑاؤ، کہ تھمنے دیتا تھا قدم رن میں نہ دریا کا بہاؤ، کہ تھمنے دیتا تھا قدم رن میں نہ دریا کا بہاؤ، بھئی ایک جنگار رہ نہ سکا لشکر اعداء کا جماؤ۔ کہ ایک جنگار رہ نہ سکا لشکر اعداء کا جماؤ، بھئی ڈگمگاتی ہوئی میدان سے چلی فوج کی ناؤ۔ اسی سے مربوط بیت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ڈگمگاتی ہوئی میدان سے چلی فوج کی ناؤ، بھئی آب شمشیر سے افواج کی خوبی ڈوبی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آب شمشیر سے افواج کی خوبی ڈوبی، بھئی کبھی حالت یہ بتاتی تھی کہ ڈوبی ڈوبی۔ کبھی حالت یہ بتاتی تھی کہ ڈوبی ڈوبی۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ اونچی نیچی وہ زمین رنگ کی وہ فوجوں کا ہراس، اونچی نیچی وہ زمین رنگ کی وہ فوجوں کا ہراس، حملے وہ سرور والا کے وہ سہ روز کی پیاس، کہ فوج کا تھمنا کبھی تاکہ سنبھل جائے حواس۔ ملاحظہ فرمائے چوتھا مصرع، فوج کا تھمنا کبھی تاکہ سنبھل جائے حواس، دفتن آئی خبر یہ کہ وہ شیر آ گیا پاس۔ دفتن آئی خبر یہ کہ وہ شیر آ گیا پاس، بھئی دل کے ارمان نہ بڑھائے تو پر ارمان بھاگے، کہ دل کے ارمان نہ بڑھائے تو پر ارمان بھاگے،
ڈھانپ کے ڈھالوں سے سر چھوڑ کے میدان بھاگے. ایک درود بھیج دے محمد والے محمد. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ جا رہے ہیں جو بھگاتے ہوئے فوج افسر. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ جا رہے ہیں جو بھگاتے ہوئے فوج افسر پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں شہ جن و بشر. کہ ہے عجب وقت وغا کیفیت لشکر شر. بے تحاشا کبھی بھاگا کبھی ناوک کیے سر. ملاحظہ فرمائیے کہ بے تحاشا کبھی بھاگا کبھی ناوک کیے سر. بھیڑ میں لڑنے کے انداز کو دکھلاتے ہیں اور کاٹتے چھاٹتے تیروں کو بڑھے جاتے ہیں. ایک درود بھیج دے محمد والے محمد. بس میں اپنی منزل سے متصل ہو گیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کوفے تک لائے بھگاتے ہوئے لشکر یوں ہی شاہ. راستے میں نہ ملی ایک متنفس کو پناہ. راستے میں نہ ملی ایک متنفس کو پناہ. اس طرف رحم پر مائل ہوا قلب آگاہ کہ اس طرف صف سے نکل کر یہ پکارے گمراہ کہ برہمی چھوڑ دو اللہ نبی کا صدقہ کہ دو اماں ہم کو رسول عربی کا صدقہ. بس ملاحظہ فرمائیے میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ دو اماں ہم کو رسول عربی کا صدقہ کہ سن کے یہ میان میں رکھ لی شہدین تلوار. اصل مجلس اب شروع ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس آج اس اشرے کی آخری مجلس ہے. انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے کہ سن کے یہ میان میں رکھ لی شہدین تلوار کہ اب نہ شبیر لڑیں گے ہوئی لشکر میں پکار. پھر وغا کے لیے پلٹی سپاہ ظلم شیار کہ تیر برساتے ہوئے دشت کو گمراہ چلے اور زخم کھاتے ہوئے مقتل کی طرف شاہ چلے. کہ زخم کھاتے ہوئے مقتل کی طرف شاہ چلے. ارے دیکھ کھائی کبھی شانے پا کبھی سر پر تبر. شہادت امام حسین علیہ السلام بلا دیکھ کھائی کبھی شانے پا کبھی سر پر تبر. کبھی پہلو پر پڑا ظلم کا آ کر خنجر. مصرع ملاحظہ فرمائے کہ کبھی پہلو پر پڑا ظلم کا آ کر خنجر. ارے کر لیا چشم مبارک میں کسی تیر نے گھر. یہ کر لیا چشم مبارک میں کسی تیر نے گھر. ارے جھک گئی گرد کو کھا کر میرا مولا. ارے کشش تیر ادھر زخم ولی سہنے لگا. ملاحظہ فرمائیں یہ کشش تیر ادھر زخم ولی سہنے لگا اور خون پر نالے کی مانند ادھر بہنے لگا. ملاحظہ فرمائے کہ خون پر نالے کی مانند ادھر بہنے لگا کہ پشت سے کھینچ چکے تیر کو جب سرورے دی کہ ڈگمگانے لگے سلطان دو عالم سرزی. ارے تیغیں دو چار تنے پاک پا جب اور پڑی
کہ رن میں گھوڑے سے گرا، رن میں گھوڑے سے گرا دوش محمد کا مکی. رن میں گھوڑے سے گرا دوش محمد کا مکی. درد وہ تھے جو دم غش نہ فراموش ہوئے اور رگ کے منہ جلتی ہوئی خاک پر بے ہوش ہوئے. ملاحظہ فرمائیے گا، یہ ایک منظر ہے، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے کہ رگ کے منہ جلتی ہوئی خاک پر بے ہوش ہوئے کہ گرے رہوار سے اس سمتو سلطان خدا شمر نے بڑھ کے بنے ساز سے اس سمت کہا کہ لے مبارک ہو دم جنگ تجھے فتح وغا، کہ لے مبارک ہو تجھے، لے مبارک ہو دم جنگ تجھے فتح وغا. خاتمہ پنجتن پاک کا مقتل میں ہوا. کیا کہتا ہے ملون کہ نیزے سے دل نے کچھ اس طرح اذیت پائی اور شاہ نے گرتے ہی گھوڑے سے شہادت پائی. ملاحظہ فرمائیں، امام حسین علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں اور لشکر یزیدی اس تذبذب میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک ان کے جسم سے پرواز کر گئی کہ نہیں. تو اس تشویش کے لیے وہ کیا تدبیر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. اس تشویش کو دور کرنے ملاحظہ فرمائیے گا، چند بند انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے کہ شمر سے بولا رئیس سپاہ ناہنجار کہ یہ کوئی امر نہیں ہو جو نہایت دشوار. ارے سنتے ہیں سرور والا ہے بہت غیرت دار. کہ سنتے ہیں سرور والا ہے بہت غیرت دار. کہ لوٹ، کیا کہتا ہے ملون، ایک ملون دوسرے ملون سے کہ سنتے ہیں سرور والا ہے بہت غیرت دار کہ لوٹنے خیموں کو جائے سپاہ ظلم شیار. کہ چاہنے والوں کو مجبور کریں گے نہ کبھی، چاہنے والوں کو مجبور کریں گے نہ کبھی. اور شاہ زندہ ہیں، شاہ زندہ ہیں تو منظور کریں گے نہ کبھی. ملاحظہ فرمائیے گا، بس 3 مذہب مجلس تمام انشاءاللہ بہت مصاب ہوگا کہ شاہ زندہ ہیں تو منظور کریں گے نہ کبھی. کہ پسند آیا پسر سات کو جب یہ شورا کہ سوئے خیمہ پہ تاراج بری فوج جفا. ارے گوشے شہتا گئی، ملاحظہ فرمائے کہ گوشے شہتا گئی گھوڑوں کے جو ٹاپوں کی صدا. مصرع ملاحظہ فرمائے کہ گوشے شہتا گئی گھوڑوں کے جو ٹاپوں کی صدا. ارے کوہنیاں ٹیک کے اٹھ بیٹھے امام دو سرا. کہ گوشے شہتا گئی گھوڑوں کے جو ٹاپوں کی صدا. کہ کوہنیاں ٹیک کے اٹھ بیٹھے امام دو سرا. ارے ہو کے ہوشیار، ہو کے ہوشیار اذیت کے اثر لینے لگے. ملاحظہ فرمائیے کہ ہو کے ہوشیار اذیت کے اثر لینے لگے اور اتنی چنبی جو ہوئی زخم لہو دینے لگے.
کی جنبش جو ہوئی زخم لہو دینے لگے. بس آخری دو بند کہ دی صدا فوت کو مولا نے بآواز حزین. کیا تنہائی کا عالم تھا, کیا بے کسی کا عالم تھا ہمارے آپ کے مظلوم آقا کی. بلا فرمائیے گا کہ دی صدا فوت کو مولا نے بآواز حسین. جس طرح بن سکا اس طرح پکارے شہیدی. ارے میرے خیمے کی طرف کیوں جاتا ہے یہ لشکر کی؟ ارے یہ تو دنیا میں کوئی جنگ کا دستور نہیں. کیا فرما رہے مولا آپ کیا کہ یہ تو دنیا میں کوئی جنگ کا دستور نہیں. ارے ابھی موجود ہوں میں ظلم اٹھانے کے لیے. ابھی موجود ہوں میں ظلم اٹھانے کے لیے کہ دشت سے جاؤ نا خیموں کو جلانے کے لیے. بس آخری کیا فرماتے ہیں ہمارے آپ کے آقا؟ بس آخری بات, انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. فرما رہے کہ دشت سے جاؤ نا خیموں کو جلانے کے لیے. ارے ذبح پہلے مجھے کر لو, کہ ذبح پہلے مجھے کر لو تو کرو اور ستم. ذبح پہلے مجھے کر لو تو کرو اور ستم, کہ زندگی میں میرے لٹ سکتے نہیں اہل حرام. کہ مجھ پر جو کر رہے ہو کیا وہ جفائے نہیں کم؟ کہ مجھ پر جو کر رہے ہو کیا وہ جفائے نہیں کم؟ ارے منتظر شمر کے خنجر کا ہے رکتا ہوا دم. کہ منتظر شمر کا خنجر کا ہے رکتا ہوا دم. ارے رگے حلقوم کو جس میں شادی سے کاٹو. بس آخری مصرع کہ رگے حلقوم کو جس میں شادی سے کاٹو, کہ آؤ میرا سر خنجر کی سے کاٹو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں.